آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی جبکہ میں 28 سال کی ہو چکی تھی۔ ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ جو ہی میں نے اپنی چھوٹی بہن کے سر پر دوپٹہ ڈالا تو ساتھ ہی اسے یہ کہہ کر بہت ڈرا ڈالا کہ شادی کے بعد شوہر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور نکاح کے وقت وہ میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر خود باتھ روم میں چھپ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد نند نے جو ہی دودھ پلایا تو مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شوہر کو دیکھ کر میری روح لرز گئی کیونکہ وہ تو میں ساری زندگی اپنی چھوٹی بہن عنایہ کے ساتھ عشرت کرتی آ رہی تھی، جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 8 برس چھوٹی تھی اور اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ شادی کے بعد اچھا سلوک نہیں ہوتا تو اس نے اپنی جگہ مجھے بٹھا دیا۔ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر چلی گئی، مگر جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو میں دھک کر کے رہ گئی تھی اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی کیونکہ وہاں تو میرا شوہر، میرا نام مہا ہے، میں خوبصورت بھی ہوں اور خوبصورت بھی، مگر میری ان تمام خوبیوں کو میری چھوٹی بہن عنایہ کے حسن نے گرہن لگا دیا تھا۔ میں پیاری تھی جبکہ وہ حسین ترین تھی۔ لوگ اکثر کہہ جاتے تھے کہ عنایہ نہ ہوتی تو مہا کے حسن کا مقابلہ نہ تھا۔ لوگوں کی یہ بات میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش عنایہ واقعی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اسکول و کالج میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ میرے والدین مجھ پر فخر کرتے تھے اور رشتہ داروں کو بڑے خوش ہو کر میری قابلیت کے بارے میں بتاتے تھے۔ مگر عنایہ پوزیشنز لینے لگی تھی۔ وہ ہر کلاس میں فرسٹ آنے لگی تھی۔ جہاں بھی اس نے مجھے مات دے دی تھی۔ اب میرا ذکر پر سے پوچھ چلا گیا تھا۔ ہر جگہ اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کاش عنایہ کہیں دور چلی جائے جہاں کبھی اس کے ساتھ میرا سامنا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے اس قدر حسد بڑھ گیا تھا کہ میں اس کے مرنے کی بھی دعا کرنے لگی تھی۔ یوں ہی ہم دونوں بڑے ہوتے چلے گئے تھے۔ میں اپنے بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اس کو بات بات پہ ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی، میرا احترام کرتی تھی۔ میں بڑی ہوگی، میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ اب میں بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، عنایہ سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میرے سسرال میں کوئی مجھے عنایہ کی مثال نہیں دے گا، مگر یہاں بھی عنایہ مجھ سے سبقت لے گئی تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے تھے۔ بہت بار ایسا بھی ہوا تھا۔ تب پھپھو نے ابو کو مشورہ دیا کہ عنایہ کی شادی کر دو، اس کی شادی کے بعد مہا کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ پہلے ابو نہ مانے، مگر امی نے سمجھایا تو ابو رضامند ہو گئے۔ لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں اس میدان میں عنایہ کو بازی لے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی۔ ایسے کیسے کر کے گھر بسا لیتی، لیکن اس معاملے میں مجھے کسی نے گھاس تک نہ ڈالی۔ مجھ سے کسی نے مشورہ کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ عنایہ کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر کڑھ کر رہ گئی تھی۔ خیر دن گزر گئے اور عنایہ کی بارات آ گئی۔ وہ دلہن بن کر بالکل حور لگ رہی تھی۔ اس پر اتنا روپ چڑھا تھا کہ لگتا تھا کہ وہ 14ویں کا چاند ہو۔ میں اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ عنایہ بولی، کیا ہوا آپی، میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں کیا؟ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم دنیا کی حسین ترین دلہن ہو، مگر میرا دل تمہارے لیے نہایت غمزدہ ہے۔ امی ابو کو تمہارے ساتھ سے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو کیا، چھوٹی عمر کے دلہنوں پر شوہر بڑا ظلم کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ کم عمر دلہن کو مار پیٹ کر وہ اپنے سانے میں ڈال سکتے ہیں۔ یوں لڑکی ساری عمر کے لیے سسرال والوں کی غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ شادی کی صحیح عمر تو 25 برس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری باتیں سن کر عنایہ کانپ سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، آپی اگر آپ کی شادی ہو جائے تو دولہا آپ کو بھی مارے گا۔ میں نے تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو خوشی میں جھوم اٹھی۔ میں بولی، عنایہ ایسا نہیں ہوتا، میں 28 برس کی ہوں، دولہا مجھ سے دب کر رہے گا۔ عنایہ نے جلدی سے اپنے سر سے عروسی دوپٹہ اتار کر مجھے اڑا دیا۔ وہ بولی، باجی خدا کا واسطہ ہے میری جگہ آپ رخصت ہو جائیں، میں مار پیٹ سہ نہیں پاؤں گی، میں تو 25 برس کی عمر میں ہی شادی کروں گی۔ میں بہانے بنانے لگی، بولی، عنایہ لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹی بہن کا نصیب بڑی بہن نے چرا لیا۔ عنایہ بولی، آپی دفع کریں لوگوں کو، آپ مجھے بچا لیں۔ پھر میں نے بھی ہاں کر دی اور عنایہ مجھے روسی لباس دے کر خود باتھ روم میں جا چھپی تھی۔
پھر نکاح والے آ گئے اور میری شادی چودھری بلال کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم سفید پوش لوگ تھے مگر باعزت تھے، اس لیے میرے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، مگر انہوں نے عنایہ کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے چودھری بلاول کی تصویر دیکھی تو اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ عنایہ، تم نے مجھ سے ہمیشہ ہر چیز چھینی ہے، میں تمہیں اپنی محبت چھیننے نہیں دوں گی۔ چودھری بلاول اپنی شاندار حویلی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹا اپنا حسین چہرہ تو دکھا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور جلدی سے بات بتا دی کہ اگر شوہر سے پہلے ساس دلہن کو دیکھ لے تو برا شگون ہوتا ہے۔ میری ساس ڈر گئی تھی۔ یوں رخصتی تک کسی نے مجھ سے میرا چہرہ دیکھنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں چودھری بلاول کی سیج سجا کر بیٹھی تھی، میں بڑی خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ٹرالی گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، سوچا ملازمہ کھانے پینے کی اشیاء لائی ہوگی۔ میرا تو دل ہی باغ باغ ہو گیا تھا کہ اب میں اس حویلی کی چودھرائن بن کر رہوں گی، ملازمائیں میرے آگے پیچھے پھریں گی۔ تب مجھے چودھری بلاول کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولے، عنایہ کیسی ہو؟ اب ٹرالی کے پہیوں کی آواز میرے قریب ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جو منظر دیکھا، میرا تو سر چکرا گیا تھا۔ خوب روح اور حسین ترین چودھری بلاول اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میں نے گھونگھٹ اتار کے پھینکا تھا۔ بلاول مجھے دیکھ کر شیشتا رہ گیا۔ وہ بولا، آپ کون ہیں؟ عنایہ کدھر ہے؟ میں بولی، چودھری بلاول، تم لنگڑے ہو، تم معذور ہو، یوں ساری زندگی ویل چیئر پر گزار دو گے؟ ہم دونوں کی حالت دیکھنے کی قابل تھی۔ وہ چپ کر گیا جبکہ میں دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ بلاول خاموشی سے مجھے تکتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میری ساس بولی، کیا ہو گیا ہے بہو، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ تو کھول دو۔ میں نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ میری ساس کی بھی وہ حالت تھی جو کہ بلاول کی تھی۔ میری ساس بولی، عنایہ کہاں ہے؟ تم تو اس کی بڑی بہن ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ ہم سے کیوں چھپایا کہ آپ کا بیٹا لنگڑا ہے؟ میری ساس غصے سے تنفن کرتی آگے بڑھی اور میرا بازو دبوچ کر بولی، دھوکہ تو تم لوگوں نے کیا ہے، ہیرا دکھا کر کوئلہ تھما دیا ہے، تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگی تو بلاول بولا، امی ایک منٹ رک جائیں، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری شادی سے پہلے آپ لڑکی والوں کو میری حقیقت بتا دیں، ان سے کچھ نہیں چھپائیں گی؟ آپ نے سچ نہیں بتایا نا؟ آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا نا؟ اب آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی دھوکہ ہو گیا ہے تو واویلا مت مچائیں، جائیں یہاں سے۔ میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچا چبا جائے، مگر پھر بیٹے کے ڈر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ میں عنایہ کو کوستی جا رہی تھی۔ اس کی قسمت کتنی اچھی تھی نا، اس کی آزمائش کو میں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ کاش اس کی شادی اس لنگڑے سے ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، میرا سارا حساب تو یہی چکنا چور ہو جانا تھا۔ مگر میری تو یہیں ہمت ماری گئی تھی جو پرائی آگ میں خود کود گئی تھی۔ میں روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، ہائے عنابیہ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ بلاول بڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میں نے بلاول کی جانب دیکھا اور سوچا، اس کے ساتھ جھوٹ بول کر میں نے کرنا ہی کیا ہے؟ اس لیے سچ بتا دیا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ میں نے عنایہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اسے ڈرا دیا تھا کہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے اپنا دوپٹہ اور شوہر مجھے دے دیا۔ میری بات سن کر بلاول بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا ماہا؟ میں روتے ہوئے بولی، مت ماری گئی تھی میری، نصیب پھوٹ گئے تھے اس لیے۔ دراصل میں نے تمہاری تصویر دیکھ لی تھی، مجھے تم پیارے لگے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رشتہ میرے لیے آیا تھا تو میں کیوں بہن کی شادی ہونے دوں۔ بلاول میری طرف دیکھ کر بولا، ماہا، کیا آپ نے غور نہیں کیا، میری شکل اب بھی ویسی ہی ہے جیسی تصویر میں دکھتی ہے؟ بلاول کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، وہ غمگین لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا میرے لیے وہی کافی تھا۔ پیچھے میرے میکے میں کوہرام مچ گیا تھا کہ عنایہ کی جگہ ماہا کیوں رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے کڑے تیوروں سے گھور کر بولی تھی، تجھے اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی، تجھے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں بولی، آپ کے لنگڑے بیٹے کے ساتھ میں رہنا چاہتی بھی نہیں ہوں، کل کی بجائے آپ مجھے ابھی طلاق دلوا دیں۔ میں اتنا کہہ کر پلٹی تو ویل چیئر پر بلاول بیٹھا نظر آیا۔
اس کا چہرہ ہتک کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس پر گھڑی بھر کے لیے ترس آیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دنیا جہان کے ترس کا ٹھیکہ میں نے اٹھا نہیں رکھا۔ میں کمرے میں آئی تو بلاول بولا، مہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، یہ گھر، یہ جائیداد، سب کچھ۔ اگر آپ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ چلو طلاق تو میں لے ہی لوں گی، کیوں نہ ایسا کروں کہ ایک مہینہ اس شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کا مزہ چکھ لوں۔ میں نے بلاول کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے میری ساس کے پاس ایک لڑکا کھڑا بات چیت کر رہا تھا، وہ ہر چیز میں کامل تھا۔ میں چلتی ہوئی اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ اب میری ساس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ بولی، مہا اس سے ملو، یہ سعد ہے، میری بہن کا بیٹا۔ یہ بھی ہماری طرح بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ یہ کل سے میرا سر کھا رہا ہے کہ بھابھی اتنی حسین ہے، میرے لیے بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈ دیں۔ مجھے عنایہ کا خیال آ گیا، میں اب عنایہ کے لیے اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ میری ساس میری حالت سے محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ حسد اور جلن نے مجھے اندر سے جھلسا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگی تھی، جبکہ بلاول مجھے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں عنایہ سے اس کا نصیب چھین کر ہی رہوں گی، میں سعد کو اس سے چھین لوں گی۔ اس لیے میں نے سعد کے ساتھ دوستی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک شام میں نے سعد کو لان میں بیٹھا دیکھا تو جلدی جلدی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور بولی، آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔ سعد نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں بیٹھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور بولا، کیا ہوا بھابھی؟ میرے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ میں بولی، سعد، آج کے بعد مجھے بھابھی مت کہنا، مجھے اس رشتے سے نفرت ہے۔ میں تمہارے کزن کو شوہر ہی تسلیم نہیں کر پائی تو بھابھی کیوں کروںگی؟ میرا نام مہا ہے، مجھے مہا کہہ کر پکارا کرو۔ سعد حیران تو ہوا، مگر پھر بولا، مہا کہیے، کیا ہوا آپ کو؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اپنی دکھ بھری داستان سعد کو سنا دی تھی۔ میں بولی، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، میں اس طرح کے اپاہج انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سعد مجھے دلاسا دیتا رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو بلاول بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور بولا، مہا ایک بات کہوں؟ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولا، سعد سے دور رہو، وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنس کر بولی، وہ کم از کم اپاہج تو نہیں ہے۔ بلاول خاموش ہو گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھل گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بلاول کھڑکی کے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مچل کے رکھ دیا ہو۔ بلاول میری پہلی محبت تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں عنایہ کو جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی، میں اس سے کمتر نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ عنایہ مجھ پر دل ہی دل میں ہنستی ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے لیٹ گئی تھی۔ اس بار میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں جن راستوں پر چل نکلی تھی، جانے اس کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میری ساس مجھ سے بڑا، لیکن میں اس سے بالکل بھی دبتی نہیں تھی۔ میں بھی ٹکا سا جواب دے دیتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے بلاول کی آواز سنائی دی، میرا نام لے رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ بلاول بولا، امی، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں، آپ میری بیوی کے ساتھ برا سلوک مت کیا کریں، وہ اس حویلی کی بہو ہے، میں اس کو اس کا مقام دلا کر ہی رہوں گا۔ میری ساس بگڑ کر بولی، وہی بیوی جو تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی، بلکہ تمہیں اپاہج اپاہج کہہ کر پکارتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو طلاق دے کر چلتا کرو، مجھے ڈر ہے کہ وہ سعد کو اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ بلاول ایک دم بگڑ گیا اور بولا، خبردار، آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے متعلق ایسی زبان استعمال کی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر دروازے تک گئی۔ سامنے سعد کھڑا تھا، حشاش بشاش سا مسکراتا ہوا سعد۔ وہ بولا، مہا، آ جاؤ، کہیں سیر پر چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بلاول کے ساتھ کیا کیا اور وہ کس طرح اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ڈٹا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن میں ابھی بھی بلاول سے محبت کرتی تھی۔ بلاول رات کے کمرے میں لوٹے تو مجھے یوں اندھیرے میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے مہا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں ایک دم سے اٹھی اور بلاول کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، خدارا مجھے معاف کر دے، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ سب کچھ میں نے اپنی بہن کی دشمنی میں کیا تھا۔ بلاول زخمی سا ہنس کر بولا، ایک اپاہج انسان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے، مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں رو دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت سے بلاول کا دل جیت لوں گی۔
اس کے دل سے ہر بدگمانی دور کر دوں گی۔ اب بلاول کے سبھی کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ بلاول نانا کرتا رہ جاتا تھا۔ سعد بھی کئی بار میرے پاس آیا اور بولا، ماہا تم مجھے وقت نہیں دیتی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم اس حقیقت سے نظریں چرا نہیں سکتی کہ ایک معذور انسان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے سعد کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ میں بولی، آج کے بعد تم مجھے بھابھی کہا کرو۔ سعد خاموش ہو کر چلا گیا، مگر وہ بار بار میرے پاس آتا، یوں ظاہر کرتا جیسے میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، مگر میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، ماہا میں سعد کے لیے عنایہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ عنایہ کتنی خوش رہے گی نا سعد کے ساتھ، مگر تم دل چھوٹا مت کرو، کیونکہ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تم عنایہ کے حصے کی خوشیاں اسے چھین نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میری ساس چلی گئی تھی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی تھی کہ میری ساس مجھے کیوں اکسا رہی ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جس سے مجھے طیش آ جائے اور میں سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ مگر میں اپنے جذبات دبا جایا کرتی تھی۔ بلاول کے سبھی کام میں خود کرتی تھی۔ بلاول کی دوائیوں کا انتظام بھی میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بلاول کو بہت بھاری مقدار میں دوائی دی جاتی تھی۔ 10 گولیاں ایک وقت میں کھلائی جاتی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ بلاول ٹھیک ہو جائے، اس لیے دوا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ ایک دن میری ساس کو پتہ چلا کہ اب بلاول کو دوا میں دینے لگی ہوں، تو میری ساس آگ کا شعلہ بن گئی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ماہا میرے بیٹے سے جان خلاصی کے لیے اسے مار دے گی۔ بلاول بھی بھڑک اٹھا تھا اور وہ بولا، آپ میری بیوی پر اس طرح کے الزامات مت لگائیں۔ شام میں بلاول نے مجھ سے دوا مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں بولی، آج سے آپ کو دوا ملازمہ ہی دیا کرے گی، مگر بلاول سختی سے بولا کہ ماہا مجھے وہ دوا تمہارے ہاتھ سے چاہیے۔ میں بلاول کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی۔ بلاول کانپنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تو اس نے دلاسا دیا کہ فکر نہ کرو، دوا کے بعد میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، اب کچھ شک بھی ہوا تھا۔ اس کے لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے چھپ کر بلاول کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ میں نے بلاول کی دوائیاں دکھا کر ڈاکٹر سے پوچھا، یہ کس کے لیے ہیں؟ ڈاکٹر بولا، یہ دوا تو ٹانگوں کی شریانوں کو کمزور کرنے والی ہے، یہ تو انسان کو معذور بنانے والی دوا ہے۔ اس دوا کی تو خرید و فروخت پاکستان میں بند ہے، پھر یہ آپ نے کہاں سے لے لی ہے؟ میں اور بلاول سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ واپسی پر بھی ہم خاموش ہی رہے۔ شام گہری ہو گئی تو میں نے بہانے سے اپنی ساس کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دھکا دیا اور بیڈ پر گرا کر اپنے دوپٹے سے ساس کو باندھ دیا تھا۔ میں نے پانی والی بوتل اٹھائی اور پانی ساس پر انڈیل کر کہا، اس میں مٹی کا تیل ہے۔ پھر میں نے ماچس دکھا کر کہا، مجھے آج سب کچھ بتا دیں کہ آپ نے بلاول کو معذور کیوں کیا، نہیں تو میں آپ کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بلاول سامنے بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، مگر خاموش ہی رہا۔ میری ساس شدید ڈر گئی تھی۔ وہ بولی، بلاول جانتا ہی ہے کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے۔ میں نے بلاول کے بوڑھے باپ سے شادی محض پیسے کے لیے ہی کی تھی، مگر اس بوڑھے نے مرتے وقت ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لگا دی تھی۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی۔ سعد میری بہن کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میرا عاشق ہے۔ ہم دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ بلاول کو معذور کر کے راستے سے ہٹا دیں گے اور الزام بلاول کی بیوی پر آ جائے گا کہ وہ آپا حاجی شوہر کو مار گئی ہے۔ یوں سارا پیسہ ہمارا ہو جاتا اور ہم شادی کر لیتے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مگر ماہا، تم تو بہت ہی عیار نکلی۔ اگر تمہاری جگہ عنایہ اس گھر میں آتی تو وہ اس راز تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتی۔ اپنی والدہ کی یہ ساری بات سن کر بلاول نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں اور سعد کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنی ماں کی ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی تھی۔ بلاول رونے لگا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا کر سکتا ہے۔ بلاول کی بیماری بگڑ گئی تھی۔ ہم نے امریکہ جا کر بلاول کا علاج شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پر امید تھے، وہ بہتر ہو رہا تھا، اب تھوڑا بہت چلنے لگا تھا۔ امریکہ کے ہسپتال میں بیٹھ کر میں نے عنایہ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی عنایہ کو معاف کیا، میرے دل کو سکون ہو گیا۔ اب میں اور بلاول نے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کیا تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے۔